السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں نے کی بدلے آزاد کی نعمت دی ہے، مگر ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیدا ہوتی غائب ہو جائے۔ قرارداد پاکستان لاہور کے منٹو پارک اور موجودہ اقبال پارک میں 22 سے 24 مارچ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ اس تاریخی اجلاس میں 23 مارچ کے دن شیر بنگال اور بنگالی لیڈر مولوی فضل الحق نے ایک متفقہ قرارداد پیش کی، جو تاریخ میں پہلے قرارداد لاہور اور پھر قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس قرارداد میں برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی نصب العین کا فیصلہ کیا گیا۔ اس اجلاس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی قرارداد منظور ہوئی۔ ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں اور جو جغرافیائی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی حد بندی اس طرح سے کی جائے کہ وہ خود مختار آزاد مسلم ریاستوں کی شکل اختیار کر لیں۔ اس قرارداد کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے پیش کیا۔ اس کی تائید میں خان اورنگزیب خان، عبداللہ ہارون، مولانا محمد علی جوہر، آئی چندی گڑھ، مولانا عبدالحامد بدایونی اور دوسرے مسلم اکابرین نے تقاریر کی۔ مولانا محمد علی جوہر نے قرارداد کو پہلی بار قرارداد پاکستان کہا۔ قرارداد پاکستان کے مصنف اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب سر سکندر حیات خان تھے، جو کہ پنجاب مسلم لیگ کے صدر بھی تھے۔ مسلم لیگ میں شمولیت سے قبل آپ یونیسف پارٹی کے سربراہ تھے۔ یہ قرارداد پاکستان کی نظریاتی بنیاد بن گئی۔ اس قرارداد کی بنیاد پر 1945 کے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم کی قیادت میں 100% مسلم نشستیں جیت کر ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ سچ ثابت کر دکھایا تھا، اور پاکستان کا خواب ایک حقیقت بن گیا تھا، اور صرف 7 برس کے عرصے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 22 مارچ کو ہونے والی افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں مسئلہ فرقہ وارانہ نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی ہے، یعنی یہ 2 قوموں کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے ہندو اور مسلمانوں میں فرق اتنا بڑا اور واضح ہے کہ ایک مرکزی حکومت کے تحت ان کا اتحاد خطرات سے بھرپور ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس صورت میں ایک ہی راہ ہے، دونوں قومیتوں کی علیحدہ علیحدہ مملکت ہو۔ دوسرے دن انہی خطوط پر 23 مارچ کو اس زمانے کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق المعروف شیر بنگال نے قرارداد لاہور پیش کی، جس میں کہا گیا کہ اس وقت تک کوئی آئینی پلان نہ تو قابل عمل ہوگا اور نہ مسلمانوں کو قابل قبول ہوگا، جب تک ایک دوسرے سے ملے ہوئے جغرافیائی یونٹوں کی جداگانہ علاقوں میں حد بندی نہ ہو۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی آدھی اکثریت ہے، جیسے کہ ہندوستان کے شمالی مغربی اور شمالی مشرقی علاقے، انہیں یکجا کر کے آزاد مملکتیں قائم کی جائیں، جن میں شامل یونٹوں کی خود مختار اور حاکمیت اعلیٰ حاصل ہو۔ اس قرارداد کی تائید یو پی کے مسلم لیگی رہنما چودھری خلیق الزمان، پنجاب سے مولانا ظفر علی خان، سرحد سے سردار اورنگزیب خان، سندھ سے سر عبداللہ ہارون، بلوچستان سے قاضی عیسیٰ نے کی۔ اپریل 1941 میں مدارس میں مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد لاہور کو جماعت کے آئین میں شامل کر لیا گیا۔ ان کی تحریک شروع ہوئی۔ ان دنوں میں انگریز کی غلامی سے نجات پانے کے لیے قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ 23 مارچ کے دن ہر سال اہل پاکستان کو اس جذبے کی یاد دلاتا ہے جو قیام پاکستان کا باعث بنا۔ اس قرارداد کی روشنی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے حق ابلیت، سیاسی فہم و فراست، یقین محکم سے دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت کا اضافہ کیا،
जो बर्रे सगीर के मुसलमानों की एक अहम और अशद ज़रूरत थी। कौमी ज़िंदगी के बाद लम्हात बड़े फैसले कुन होते हैं जो अपने नताइज और असरात के एतबार से खासे दूर और तारीख का दावा करने की अहलियत रखते हैं। ऐसा ही एक लम्हा मुसलमान बर्रे सगीर की ज़िंदगी में 23 मार्च 1940 को आया, जब लाहौर में बादशाही मस्जिद के करीब एक वसी अरीज मैदान में लाखों मुसलमान इकट्ठे हुए और बंगाल के वज़ीर आला मौलवी फजल ने एक करारदाद पेश की, जिसकी तायीद मुसलमानों ने दिलो जान से कर दी, जिससे उनकी किस्मत का पासा पलट गया। पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ, जिसके नतीजे में मुल्क दुनिया का पहला 1956 इस्लामी जमहूरिया बना। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 3 रोज़ा सालाना इजलास के इख्तिताम पर वो तारीखी करारदाद मंजूर की गई, जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बर्रे सगीर में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के हुसूल के लिए तारीख शुरू की और 7 बरस के बाद अपना मुतालबा मंजूर कराने में कामयाब रहे। पाकिस्तान को इस जज्बे की याद दिलाता है जो क़याम पाकिस्तान का बाइस बना। देखा जाए तो हज़रत मस्जिद अलिफ सानी बर्रे सगीर में पहले बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने 2 कौमी नज़रिया पेश किया। फिर शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल और दीगर उलमाए कराम ने नज़रिया पाकिस्तान की वसाहत की। बर्रे सगीर में मुख्तलिफ मुस्लिम इदारे इस नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुए और तहरीक इसी नज़रिए के प्रचार के लिए मौरद से वजूद में आया। आए हम सब मिलकर अहद करें पाकिस्तान और मकसद इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करने के साथ साथ पाकिस्तान में क़याम पजीर दीगर मज़ाहिब को भी उनकी मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर करने की आज़ादी देता है और इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा करके खित्ते में मुस्तकिल अमन का क़याम मुमकिन बनाना था। आए हम सब मिलकर अहद करते हैं कि हम आज से अपने मुल्क की खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और पाकिस्तान को हकीकी पाकिस्तान बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे, जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, यानी खुशहाल और रोशन पाकिस्तान। दुआ है अल्लाह ताला हमें वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कदर नसीब करे। आमीन।